بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المول درس نمبر 148 میں اثناء میں دوسرے جنازہ کی تکبیروں کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے دوران دوسرا جنازہ اگر پہنچ جائے تو اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر دوسرے جنازے کو پہلے جنازے کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں تو پھر اس میں شہید ثانی نے خوف علی الجنائز کی صورتوں پر تبصرہ فرمایا ہے اور تشریک کی صورتوں میں تکبیروں کا بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ اس مسئلہ کی صورتیں اور ان کے حکم بھی بیان کیے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ الْقَطْعِ عَلَى تَقْدِيرِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَنَائِزِ غَيْرُ وَاضِحٍ لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف۔ ایک جنازے کے دوران اگر دوسرا جنازہ پہنچ جاتا ہے تو اس میں نظریات تھے۔ شہید اول نے فرمایا تھا کہ بہتر ہے کہ پہلے جنازے کو مکمل کر لیں اور دوسرا جو جنازہ ہے اس کو علیحدہ طور پر پڑھ لیں۔ علامہ حلی اور ان کے موافق فقہا نے فرمایا تھا کہ روایت علی بن جعفر کی بدولت انسان کو اختیار ہے کہ پہلی نماز کو توڑ دے اور دوبارہ سے دونوں پر اکٹھی نماز شروع کر دے، یا یہ بھی جائز ہے کہ پہلی کو مکمل کر لے اور دوسری کو علیحدہ طور پر پڑھ لے۔ تو علامہ جو شہید اول تھے، مصنف ہیں لمعہ کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی نماز کو توڑ کر دونوں پر اکٹھی نماز شروع کر سکتا ہے، یہ روایت علی بن جعفر سے نہیں سمجھا جاتا۔ اور واجب نماز، چونکہ نماز جنازہ بھی واجب نمازوں میں سے ہے، اس کو توڑنا بغیر دلیل کے جائز نہیں ہے، بلکہ نماز واجب کو توڑنا حرام ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کے تحت یہ جو ہے نا جی مشکل ہوگا۔ ہاں، ایک صورت میں آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، جب جنازوں پہ خوف ہو، خوف کی وجہ سے آپ پہلی نماز کو توڑ دیں مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے، تو پھر پہلے جنازہ جو شروع ہو چکا ہے اس کو توڑنا حرام نہیں رہے گا اور اضطرار کے ضمن میں شمار ہو جائے گا۔ علامہ شہید ثانی اس پر اشکال کرتے ہیں، شہید اول پر اشکال کرتے ہیں وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ الْقَطْعِ، شہید اول نے جو ذکر کیا ہے کہ پہلی نماز جنازہ کو توڑ سکتے ہیں خوف کی صورت میں، علی تقدیر الخوف علی الجنائز، جب جنازوں کے اوپر خوف اور خطرہ موجود ہو تو انسان پہلی نماز کو توڑ کر دونوں کو اکٹھا شروع کر دے۔ یہ جو نماز واجب، نماز جنازہ اولا کو توڑنے کا ذکر کیا ہے غیر واضح، یہ واضح نہیں ہے، چونکہ شہید اول بھی مانتے ہیں کہ اگر خوف نہ ہو تو پھر تو حرام ہے نماز جنازہ کو توڑنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنازوں پر خوف ہو تو پھر توڑنا جائز ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ان کا جواز قطع کا فتویٰ دینا غیر واضح، یہ واضح نہیں ہے۔ لأن الخوف ان کان علی الجمیع او علی الاولی، چونکہ یہاں پر خوف اور خطرہ جو جنازوں کے لیے ہو سکتا ہے اس کی چند صورتیں ہیں، یا تو وہ خوف تمام جنازوں پہ ہوگا یا وہ فقط پہلے جنازے کے اوپر ہوگا۔ اگر تمام جنازوں کے اوپر ہو یا پہلے جنازے کے اوپر ہو
فالقطع یزید الضرر علی الاولی، تو اگر پہلی جو نماز جنازہ پہلے جنازے کے اوپر پڑھی جا رہی ہے اس کو اگر توڑ دیں گے، جتنی تکبیریں اس کی کہی ہیں وہ ختم کر دیں گے، تو نماز کو توڑنا یزید الضرر علی الاولی، پہلے جنازے کے اوپر جو خطرہ ہے، ضرر ہے، خوف ہے، اس کو اضافہ کر دے گا۔ چونکہ اگر اس جنازے کو مکمل کر لیتے تو پہلے کی جنازے کی کچھ تکبیریں تو ہو چکی ہیں، اسی کو مکمل کریں گے، جلدی اس کا جنازہ مکمل ہو جائے گا، اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے نماز جنازہ کو توڑ دیا تو پھر جناب علی پہلے جنازے پر فقط خطرہ ہو یا دونوں پر خطرہ ہو تو پہلے کا جو خطرہ ہے وہ تو زیادہ ہو جائے گا، اس کا خطرہ کم نہیں ہوگا نماز توڑنے سے۔ وَلَا يُزِيلُهُ، اور نماز کا توڑنا پہلے جنازے کے اوپر خطرے کو ختم نہیں کرتا۔ لِانْحِدَامِ مَا قَدْ مَضَى مِنْ صَلَاتِهَا الموجب، اس کو پڑھیں گے چونکہ انہدام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لزیادت مقتہا، چونکہ جو سابقہ نماز گزر چکی ہے، نماز جنازہ کی جتنی تکبیریں گزر چکی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی۔ الموجب لزیادت مقتہا، اور وہ موجب بنے گی کہ پھر اس پہلے جنازے کو اور زیادہ رکھا جائے۔ اگر پہلے جنازے کو مکمل کر لیتے تو کچھ تکبیریں اس کی ہو چکی ہیں، ایک دو تکبیریں باقی رہتی ہیں، اس کو پڑھ دیتے تو وہ کیا ہو جاتا، اس کو جلدی اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو کم از کم خطرے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز جنازہ جو پہلی جاری ہے اس کو توڑ دیں گے تو پہلے کے اوپر ضرر زیادہ ہو جائے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ لِانْحِدَامِ، چونکہ منہدم ہو جائے گی، ما قد مضى من صلاتها، جو کچھ نماز جنازہ اس کی پڑھی جا چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ درمیان میں جب نماز جنازہ توڑ دیں گے تو پہلی تکبیریں بھی ختم ہو جائیں گی۔ الموجب لزیادت مقتہا، اور ان تکبیروں کا ختم ہونا موجب بنے گا کہ اس پہلے جنازے کو اور زیادہ رکھا جائے، مقص میں نہ رکھنا، ٹھہرانا، تو اس کو زیادہ رکھنے کا موجب ہوگا، اور جب اس پہلے جنازے کو زیادہ رکھیں گے تو اس کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْمُكْثِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ التَّشْرِيكِ الْآنَ وَالْإِسْتِنَافِ، کہتے ہیں اگر خوف ہو فقط دوسرے جنازے پر جو بعد میں آیا ہے، فقط اسی پر خوف ہو، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْمُكْثِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، تو ضروری ہے اس کے لیے، اس کو رکھنا تو پڑے گا بہرحال، جتنی دیر اس پر نماز جنازہ پڑھنے میں لگتی ہے۔ اگر فقط دوسرے جنازے پر خوف ہو تو اس کو تو اتنا رکھنا واجب ہے جتنا نماز جنازہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ التَّشْرِيكِ الْآنَ، اتنا وقت تو اس کے لیے ہم نے لگانا ہے، چاہے ابھی اس کو پہلے جنازے کے ساتھ شریک کر لیں، والاستناف، یا اس کے لیے علیحدہ نماز پڑھ لیں۔ علیحدہ کا معنی کیا ہے؟ اگر تو سابقہ جنازے کے ساتھ اس کو شریک کر لیں گے تو بھی اس کی جتنی نماز جنازہ پڑھنے پہ وقت لگتا ہے اتنا اس کو رکھنا لازم آئے گا۔ اور اگر پہلی نماز جنازہ کو توڑ کے دونوں کے لیے نماز جنازہ شروع کر دیتے ہیں، استئناف یعنی دونوں کے اوپر دوبارہ سے نماز جنازہ شروع کرتے ہیں، تو بھی دوسرے جنازے کو اتنا رکھنا تو واجب ہوگا جتنا اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے پر وقت لگتا ہے۔ تو گویا شہید ثانی کا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنازوں کے اوپر خوف کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ پہلے جنازے کو توڑنا جائز ہو سکتا ہے، اگر دونوں جنازوں کے اوپر جناب علی خوف اور خطرہ ہو یا فقط پہلے کے اوپر ہو تو اس کی جو پہلی نماز جنازہ ہے اس کو توڑنے سے اس پہلے کے اوپر خطرہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جائز ہو سکتا ہے قطع کرنا نماز کا پہلی جو جاری ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر پہلے کے اوپر خطرہ ہو یا دونوں کے اوپر خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں تو نماز جنازہ کو توڑنا جائز نہیں ہو سکتا، چونکہ پہلے کے اوپر خطرے کو بڑھا۔
تو اصل میں یہ جو بیان ہے یہ ذکرہ میں جو ان کی عبارت تھی لو خیف علی الجنائز قطعت الصلاۃ، اگر جنازوں کے اوپر خطرہ ہو تو نماز جنازہ جو پہلی ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو گویا شارح جو ہے وہ اشکال میں 3 صورتیں بناتے ہیں، خوف ہو تمام جنازوں پر، دوسری صورت خوف ہو فقط اول جنازے پر، اور تیسری صورت خوف ہو فقط دوسرے جنازے پر۔ پہلی اور دوسری صورت میں پہلی جو نماز جنازہ ہے اس کو توڑنے کی کوئی مجوز اور دلیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قات کی صورت میں میت اول کو زیادہ ضرر اور نقصان ہوگا۔ اگر میت اول پر 3 تکبیریں پڑھی جا چکی ہیں، اگر نماز کو ختم کر دیں گے تو دوبارہ 5 تکبیروں کو دعاؤں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، نتیجتاً پہلی میت کو زیادہ دیر رکھنا لازم آئے گا، جبکہ اگر پہلی نماز جنازہ کو نہ توڑیں تو میت کو فقط 2 تکبیروں کے برابر رکھنا لازم آئے گا، اور اس کے بعد اس کا جنازہ مکمل ہو جائے گا پہلا، اس کو بے شک جلدی سے اٹھا لیں۔ ہاں، تیسری صورت کیا تھی؟ فقط دوسرے جنازے کو خوف ہو، تو اس صورت میں قطع نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر مثلا نماز میت کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں تو قطع اور عدم قطع دونوں صورتوں میں میت دوم کو 10 منٹ تک تو رکھنا لازم ہوگا، کیونکہ اس کی نماز چاہے پہلے جنازے کے ساتھ شریک کر کے پڑھیں یا دوبارہ سے شروع کر کے پڑھیں، اس کی نماز تو پوری پڑھنی پڑے گی، تب جا کے اس کا جنازہ مکمل ہوگا۔ تو پھر بھی شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے پہلی نماز کو توڑنا۔ نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة۔ کیسے بلا؟ فرماتے ہیں نعم يمكن فرضه، ممکن ہے فرض کرنا خوف کا بطور نادر فقط جنازہ دوم پر، نادرم بالخوف فرضہ نادرن، یعنی یہ بہت نادر فرض ہو سکتا ہے کہ فقط دوسرے پر خوف ہو بالنظر الی تعدد الدعاء مع اختلاف ما فیہ، اور اگر اس کو تشریک کی صورت کرتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے دعائیں زیادہ ہو جائیں گی، اور جب ان کی دعاؤں میں اختلاف پایا جائے بحیث یزید ما یتکرر منہ علی ما مضی من الصلاۃ، سابقہ جو گزر چکی ہے نماز اس سے بڑھ کر جو ہے نا تکراری چیزیں وہ اضافی ہو جائیں گی۔ تو اس صورت میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نماز میت کی تکبیروں کے بعد دعائیں پڑھی جائیں تو پھر بعض صورتوں میں قاطع نماز واجب ہو جائے گی، وہ اس صورت میں ہے کہ جب خوف اور خطرہ ہو فقط دوسرے جنازے پر۔ اس طرح اگر تشریک کریں تو جنازہ دوم کے فاسد ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یعنی تشریک کی صورت میں الٹا خطرہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہر جنازے کے لیے علیحدہ دعا پڑھنا لازم ہوگی۔ مثلا تکبیر دوم میں جو ہے نا جنازہ دوم لے کر آتے ہیں، تو تشریک کی صورت میں جنازہ دوم کو 7 دعاؤں کے برابر رکھنا پڑے گا، نماز کو قطع کر کے دونوں پر مشترکہ نماز شروع کرنے کی صورت میں 4 دعاؤں کے برابر رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح تکبیر سیوم میں تشریک کی صورت میں جنازہ دوم کو 6 دعاؤں کے برابر رکھنا پڑے گا، لیکن اگر قاطع نماز کر لیں اور دونوں پر برابر جو ہے نا جی شروع کر دیتے نئی نماز تو 4 دعاؤں کے برابر رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح چوتھی تکبیر میں اگر تشریک کرتے ہیں تو 5 دعاؤں کے برابر رکھنا پڑے گا، اور جبکہ قات کی صورت میں 4 دعاؤں کے برابر رکھنا پڑے گا۔ تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ قات اور تشریک کا مقایسہ کریں، اگر تشریک کی صورت میں جو دعائیں مجموعی طور پر جنازہ دوم پر پڑھی جانی ہیں وہ زیادہ ہوں ان دعاؤں سے جو قات کی صورت میں قات سے پہلے پڑھی گئی تھیں جنازہ اول کے لیے، تو اس صورت میں قات کر لیں نہ کہ تشریک کریں، چونکہ اگر دونوں کو مشترکہ کر کے پہلے جنازے کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو تشریک کی صورت میں جنازہ دوم پر خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر تشریک والی صورت دعائیں مساوی ہوں قات سے پہلے والی دعاؤں سے یا کم ہوں تو پھر قات کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے نا جی کیا ہے فرض شہید ثانی نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں البتہ ایک نادر صورت کو فرض کیا جا سکتا ہے جس میں قطع اور استئناف کی صورت میں کم وقت صرف ہوتا ہے تشریک کی نسبت، یعنی اگر دوسرے جنازے کو پہلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کی جو کچھ مثلا تکبیریں گزر چکی ہیں اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں الٹا زیادہ دعائیں لازم آتی ہیں. اس کو تھوڑا کھول کے بیان کرتے ہیں. وہ صورت یہ ہے مثلا جنازہ اول پر 2 تکبیریں پڑھنے کے بعد جنازہ دوم کو لایا جائے تو تشریک والی صورت میں تکبیر سیوم دونوں کے لیے شمار ہوگی. اب جو تیسری تکبیر کہیں گے تو وہ دونوں کے لیے شمار ہو جائے گی، لہٰذا تکبیر سیوم کے بعد 2 دعائیں پڑھنا ہوں گی، دعائے سیوم جنازہ اول کے لیے، دعائے اول جنازہ دوم کے لیے، کیونکہ یہ تکبیر سیوم ہے جنازہ دوم کی تکبیر اول شمار ہوگی. جو تکبیر سیوم ہے وہ پہلے کے لیے تیسری ہوگی اور دوسرے کے لیے پہلی ہوگی. اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ دعا بھی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح تکبیر چہارم کے بعد بھی 2 دعائیں پڑھنا پڑیں گی. پھر تکبیر پنجم کے بعد جو جنازہ دوم کی تکبیر سیوم شمار ہوگی 1 دعا پڑھنا پڑے گی. پھر جنازہ دوم کی تکبیر چہارم کے بعد بھی 1 دعا پڑھنا پڑے گی. تو ٹوٹل یہ 6 دعائیں ہو جائیں گی. جبکہ اگر نئے سرے سے نماز شروع کرتے ہیں دونوں کے اوپر تو 5 تکبیریں اور 4 دعائیں پڑھنی پڑیں گی. لہذا قطع اور استئناف کی صورت میں وقت کم صرف ہوگا اور تشریک میں زیادہ وقت صرف ہوگا. اس لیے اس صورت میں بہتر ہے کہ نماز کو سابقہ نماز کو خوف اور ضرر کی صورت میں توڑ دیے جائے جب فقط دوسرے پر خوف ہو تاکہ اس کے لیے کم وقت صرف ہو.